ماں کا کردار اہل خانہ کے لیے ایک زندہ اور متحرک اسوہ ہے۔ اسلام کے نزدیک بچوں کی تربیت میں انہیں اسلام کی بنیادی اصول اور جامع طریقے زندگی تعلیمات سکھانے کے لیے سب سے آسان اور منافع بخش میں فرق کرنا جانیں، جس سے وہ کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنا جانیں۔ لہٰذا حضرات، اس بچے کے لیے پورے خاندان بالخصوص اس کی ماں، اس بچے کے لیے خاندان تو ہے ہی، لیکن سب سے اہم کردار جو ادا کرتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس کی ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک عملی نمونہ بن کر اپنی زندگی گزارے۔ وہ تمام تعلیمات و آداب جو اپنے بچوں کو سکھانا چاہتی ہے وہ ان پر خود عمل پیرا ہو، ان تعلیمات کو اپنی عادت میں ڈھالے اور بچے کے سامنے پیش کرے، تاکہ بچے کا ذہن بآسانی ان باتوں کو قبول کرے۔ ورنہ دوسری صورت میں اگر ماں کی عادات و اطوار اس کی تعلیمات سے مختلف ہوں گی تو ان باتوں کا اثر بچوں کے اوپر الگ پڑے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قول و فعل میں تضاد کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے مومنو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے یہ چیز کہ جو تم کرو اور وہ کہو، جو تم کہو وہ خود نہ کرو۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو؟ یعنی تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ نیکی کریں اور خود اس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو اور قرآن کو سمجھتے بھی ہو۔ دوستو، بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک رڈار کی طرح ہوتا ہے جو اپنے اطراف کی چیزوں کو کھینچتا ہے۔ لہٰذا اگر ماں سچی، با اخلاق، نیک اور اللہ سے ڈرنے والی، رسول کی اطاعت گزار، بہادر اور نرم دل ہوگی، ایماندار ہوگی، کسی کا حق نہ مارنے والی ہوگی، بڑوں کا احترام کرنے والی ہوگی، چھوٹوں سے شفقت کرنے والی ہوگی، تو اس کے بچے میں بھی یہ اوصاف شامل ہوں گے۔ اور اس کے برخلاف اگر ماں جھوٹی ہو، ماں بے ایمان ہو، ماں ظالم ہو، ماں بد اخلاق ہو، ماں بڑوں کا احترام کرنے والی نہ ہو، تو یقیناً اس کا بچہ بھی جھوٹا، بے ایمان، ظالم، خیانت دار اور اس طرح کے اوصاف کے ساتھ بڑا ہوگا۔ کیونکہ بچہ کتنا ہی اچھا اوصاف کا مالک کیوں نہ ہو، اگر بچپن میں اسے سیدھی راہ نہ دکھائی گئی یا صحیح اور صالح رہنمائی حاصل اس کو نہیں ہوئی تو بلا شک و شبہ اس کی شخصیت منفی راہ اختیار کر لے گی، اس کی شخصیت غلط راستے پر ڈائیورٹ ہو جائے گی، وہ غلط کام کرنے میں لین ہو جائے گا اور اس کے عادات و اطوار غلط ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام بچے یکساں فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تمام بچے ایک فطرت پر پیدا کیے جاتے ہیں، مگر ان کے والدین، ان کے ماں باپ انہیں یہودی، انہیں نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ محترم دوستو، بچے ایک صاف ستھری اور سیدھی سادی فطرت لے کر اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں، لیکن ان کی تربیت اور رہنمائی میں جو عمل روزانہ آتے ہیں وہ ان کی فطرت کو ان کے اخلاق حقیقی کی مرضی کے مطابق برقرار رہنے یا انہیں اس کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں سے جدا کرنے میں بہت ہی اہم اور فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ مطلب کہ
लड़का पैदा तो एक सिफत पे होता है, एक सिफत हकीकी जो है, एक ही फितरत पे पैदा होता है, लेकिन उसके वालिदैन जो होते हैं, उसके जो माँ बाप होते हैं, उसके घर का जो रस्म व रिवाज होती हैं, वो उसको यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। इसीलिए अगर कोई लड़का मुस्लिम ख़ानदान में पैदा होता है तो मुस्लिम बनता है, अगर कोई लड़का यहूदी के ख़ानदान में पैदा होता है तो यहूदी बनता है, अगर नसरानी पैदा होता है तो नसरानी बनता है। इसीलिए कहा गया कि घर का माहौल हमें इस्लामी रखना है। घर में ऐसा लगे कि जैसे कि सुन्नतें चल फिर रही हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा रही है। क्योंकि जब ये चीज़ें इंसान करता है, अपने घरों के अंदर झूठ से परहेज़ करता है, अच्छाई के काम करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, अच्छी बातें करता है, तो उसके औलाद में वो तमाम चीज़ें पैदा होती हैं जो अच्छी चीज़ें वो देखता है। मोहतरम दोस्तों, बच्चे की सही निगहदाश्त व तरबियत के लिए ज़रूरी है कि माँ अल्लाह तबारक व ताला की किताब और उसके रसूल के तरीक़े को अपना कर बच्चों के लिए सही और अच्छी रहबर और पेशवा साबित हो। इस ज़िम्न में भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जैसा कि एक हदीस में आया है, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है, एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह ने आमिर करके, उनसे रिवायत है कि वो कहते हैं कि मेरी माँ ने एक दिन मुझे बुलाया। अब देखिए, मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत सवाल कर लिया, इसको बुला रही हो, क्या दोगी? तो उनकी माँ ने कहा कि खजूर दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसे बुलाकर कुछ ना देती तो ये तुम पर झूठ लिखा जाता। सोचिए, इतनी इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है, तब जाके लड़के जो होते हैं वो तरबियत याफ्ता पैदा होते हैं। एक दूसरी हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन दो बच्चों के साथ एक औरत आई मेरे पास कुछ मांगने के लिए। मेरे पास सिर्फ़ एक खजूर बची हुई थी, मैंने उस औरत को दे दिया। उस औरत ने उस खजूर को आधे दो टुकड़े करके दोनों में तकसीम कर दिया और ख़ुद कुछ ना खाई और चली गई। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे पूछा, ये वाक़या उनके सामने ज़िक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बच्चों में से किसी चीज़ के साथ आज़माया जाए और उनके साथ अच्छा सलूक करे तो उसके लिए जहन्नम से बचाव का ज़रिया बनेगी। मोहतरम दोस्तों, ये हदीस इस बात की वाज़ह निशानदेही करती है कि माँ के अंदर दूसरे औसाफ के साथ साथ, यानी वो आदिल, सच्ची, बाखलाक, नेक और इताअत गुज़ार, बहादुर, ईमानदार होने के साथ साथ, इन तमाम औसाफ के साथ साथ उसके अंदर एक वस्फ़ और पाया जाना चाहिए। वो क्या है? इन तमाम औसाफ के साथ साथ अदल व इंसाफ और ईसार का जज्बा भी मौजूद होना चाहिए। यानी उस खजूर को उसने दोनों को आधा आधा बांट कर दे दिया, ये अदल व इंसाफ है। और खुद ना खाई, ये ईसार है, ये कुर्बानी है। माँ ऐसी होनी चाहिए। जब ये चीज़ें उसके अंदर पैदा होगी तो यही इसका असर बच्चे लेंगे और वो भी ऐसे ही होंगे। मोहतरम दोस्तों, लिहाजा एक माँ को चाहिए कि वो इन तमाम रास्तों पर बच्चों के साथ साथ चले जिन पर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ चला करते थे। ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़ुद उनको इन तमाम सिफत से आरास्ता कर ले, अपने आप को इन तमाम औसाफ से मुज़य्यन कर ले, ताकि
اس کا بچہ ایک با اخلاق اور معزز انسان بنے اور صحیح اسلامی عقائد و قرآنی احکام و آداب سے آراستہ ہو سکے۔ ماں آراستہ ہے تو بچہ آراستہ ہے، ماں بد اخلاق ہوگی تو بچہ بھی بد اخلاق ہوگا، ماں غیر نمازی ہوگی تو بچہ بھی غیر نمازی ہوگا، ماں جھوٹی ہوگی تو بچہ بھی جھوٹا ہوگا، کیونکہ بچہ جو ہے، بچے کی پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں اس کو سکھاتی ہے، ماں سے اچھا مربی اس کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے ماں کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے بچے کو دیکھ لو۔ محترم دوستو، ایک بچے کی اسلامی پرورش میں ماں کی صحیح رہنمائی ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچپن ہی سے بچوں کو اسلامی آداب سے روشناس کرائے۔ گھر کے اندر آئے تو سلام کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ غرض یہ کہ روزمرہ کے تمام آداب، دعائیں پر خود عمل پیرا ہو اور اپنے بچوں کو ان آداب و اعتبار کی تلقین کرے۔ یقین رکھیے بچے سیکھتے نہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ بچے سیکھتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ آپ ان کو ایک چیز رٹا کے پریشان ہو جائیے، وہ نہیں یاد کر سکتے، لیکن جب آپ وہ چیزیں خود اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو بچے اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ سو کے اٹھیے، آپ سوئیے تو دعا کریے۔ آپ جب سوئیے تو سونے کی دعا پڑھ کے تیز بلند آواز میں سونے کی دعا پڑھیے اور سو جائیے۔ بچہ سنے گا، وہ بھی بولے گا۔ آپ سو کے اٹھیے، دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بچہ سنے گا، ذہن میں بیٹھا لے گا، تھوڑا بولنے کی کوشش کرے گا۔ آپ صبح اٹھیے، کمرے سے باہر نکلیے، والدین ہیں، متعلقین ہیں، آپ ان سے سلام کریے۔ بچہ دیکھے گا، خود بخود سلام کرنے والا بن جائے گا۔ آپ فون پر باتیں کر رہے ہیں، اپنی باتوں میں محبت پیدا کریے۔ آپ کی باتیں ایسی آپ سے نکلیں جیسا کہ اخلاق کے ساتھ۔ بچہ سنے گا، وہ اپنے ذہن میں بیٹھا لے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ بچے کا ذہن ایک رڈار ہے، اپنے آس پاس ہونے والی تمام چیزوں کو وہ آبزرو کرتا ہے، اپنے ذہن میں بیٹھالتا ہے۔ یاد رکھیے اس پورے درس کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بچے سیکھتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے عادات و اطوار ایسے ہونے چاہیے جو بچے دیکھیں اور اپنے اندر اس کو ڈھالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولاد کو صالح بنائے اور ہمیں اپنے والدین کے تئیں خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔